بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے ایک چیز بڑی نوٹس کی ہے، آبزرو کی ہے اور دیکھی بھی ہے میں نے کہ یار اگر آپ جتنے مرضی پریشان ہو، انزائٹی میں ہو، آپ ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، کسی بھی چیز میں آپ مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہے ہو، اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کو ایک بار کہہ دینا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ پریشانی تو بڑی چھوٹی ہے، ہم دونوں مل کے جو ہے وہ اس سے بھی بڑی پریشانی سے لڑ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، قسم سے وہ پریشانی آدھی کیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کی لائف میں یہ چیز مسنگ تھی، ہمیشہ کمپلین کرتے تھے کہ سر ہمارا جو لائف پارٹنر ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی بات پہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کسی بات پہ ہمارے ساتھ آ کے ہاتھ نہیں پکڑاتا۔ ہم مس کرتے ہیں کوئی ایسے انسان کو، اور بڑے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ سر آپ ہمارے لیے کوئی اچھا انسان ڈھونڈ دیں، کوئی اچھا انسان تلاش کر دیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اگر نیو جو ہے وہ ریزولوشن بھی بنائی تھی کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ ہمارا آن لائن رشتہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی کے لیے یہ سروسز ہماری فری ہوں گی۔ ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ نہ کیجیے گا، اس پوسٹ کو جہاں بھی آپ دیکھیں اس کے نیچے کمنٹ نہ کیجیے گا، آپ کو جو بھی کمنٹ کرنا ہے یا رشتہ کے لیے کرنی ہے بات، ابھی کے لیے فری ہوگی۔ کچھ رشتے ہم فری کروائیں گے، پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کتنی فیس چارج کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو یتیم کی بچی یا بچہ ہے، جو مسکین ہے، جو بیچارے پہلے ہی ان حالاتوں سے سفر کر رہے ہیں، اب ان کو ایک اچھا پرپوزل دے سکیں۔ اگر کوئی غریب، ہم سب غریب ہی ہیں، اگر کوئی فائنینشلی طور پہ کمزور لڑکا یا لڑکی ہے تو اس کو ایک امیر عورت یا ایک امیر لڑکی یا ایک امیر جو ہے وہ آدمی دیا جا سکے، ایک لڑکا دیا جا سکے۔ آپ کو شاید یہ بات حیران کرے یا نہ کرے، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جو ایک ایک رات کا 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں صرف 14 15 16 سال کی لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے۔ یہ چیز آپ کو شاید بہت بڑی لگے کچھ لوگوں کو یا بہت چھوٹی لگے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجیے گا، نہ جانے کتنی بیچاری کم سن لڑکیاں امیر مردوں کی ہاتھوں ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہی امیر مرد ان لوگوں کو جب میں کوچ کرتا ہوں تو ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، سر پہلی بیوی نہیں مان رہی دوسری شادی پہ، ہماری خواہش ہے، ہم کیا کریں؟ کیا اللہ نے پورا ایک جائز رستہ دیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ایک رستہ تو بنا کے دے سکتے ہیں نا۔ میرا مقصد صرف ایک رستہ بنا کر دینا ہے۔ اس معاشرے میں جتنا میں بہتر کر سکتا ہوں میں کروں، کل کو اپنے رب کی عدالت میں جب میں کھڑا ہوں تو کم از کم اتنا تو میری آخرت سنوارنے میں کامیاب ہو جاؤں نا میں۔ وہ مرد، وہ عورتیں جو سچ میں ایک اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں، بٹ میری کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ میں پیسوں کے لیے یہ سب نہیں کر رہا، میں سیدھی بات بتا رہا ہوں بھائی، مجھے اس معاشرے میں اسلام نظر آنا چاہیے اور آپ اور ہم سب نے مل کے اسلام لانا ہے، تو یہ اسلامک رشتہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو آپ سمجھتے ہو نا کوئی اور رسومات ہم ادا کر دیں گے یا ہمارا رشتہ ہو جائے گا تو پھر ہم مکر جائیں گے، بدل جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی بوتھ فار لڑکی اینڈ لڑکا۔ اگر میں اس سب سروسز کو شروع کر رہا ہوں تو میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ کی زندگی میں سکون دے سکوں، اس کے لیے کچھ میں کر سکوں۔ اسلام اس رشتے میں ہوگا، نکاح میں ٹوٹلی اسلامک رسومات ہوں گی، اسلامک طریقہ جو ہمیں کہتا ہے اسلام کے بارے میں وہ سارا آپ نے ریسرچ کرنا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہوں گی اور ہم جس کا بھی پرپوزل لیں گے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی۔ نمبر 1 چیز، مرد ہے تو حلال کماتا ہے، اور اگر نہیں کما رہا، جو بھی کر رہا ہے وہ ایک حلال کام کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ ڈانسنگ بھی سیکھ رہا ہے، وہ سنگنگ بھی کر رہا ہے، بھائی ایسے بندے کا نہیں ہم کروائیں گے۔ صدقہ خیرات کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اس کے اندر انسانیت ہو، قرآن مجید کی ریگولرلی بیسس پہ تلاوت کرتا ہو یا اس کو جو ہے وہ پڑھتا ہو، سنتا ہو، جھوٹا نہ ہو، جھوٹے بندے کا ہم رشتہ نہیں کروائیں گے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول کے آگے چلا گیا تو خدا نہ خواستہ کوئی آگے پریشانی آئی تو پھر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ شرن مرد اور عورت شرن اپنے پردے کا جو ہے وہ خاص خیال رکھتے ہوں، منافق نہ ہو، منافقت نہیں کرنی بھائی ہمارے ساتھ۔ بیوی کی گھر والوں کے سامنے اور اپنے سامنے عزت کرنے والا ہو، رشتے داروں کے سامنے اس کی عزت کروانے والا ہو، ماں میں اور بیوی میں فرق کرنا جانتا ہو، اس کی بھی پریکٹس اس کو ہو۔ پریکٹس کیسے ہوگی؟ دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پریکٹس تو ظاہر ہے شادی کے بعد ہی ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے مائنڈ میں اسکیچ ہونا چاہیے، وہ اس کو پتا ہو کہ یہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ یہ مردوں کے کام ہے، یہ اس کو کرنے پڑیں گے، سیکھنے پڑیں گے۔ بعد میں یہ نہیں کہنا جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، پتہ کرنا ہے بھائی آپ نے۔ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی ہم نے برباد نہیں کرنی۔ بہن بھائیوں میں
اور رشتہ داروں میں اپنی بیوی کی عزت کروانا جانتا ہو. ایسے نہیں کہ بہن بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو ذلیل کر دے. وقت پہ گھر آنا, شادی کے بعد اس نے یہ سیکھنا ہے ابھی سے ہی کہ میں میری جب شادی ہوگی میں نے شادی کے بعد وقت پہ گھر آنا ہے, اپنی بیوی کو ایک ٹائم دینا ہے, اپنی فیملی کو ایک ٹائم دینا ہے, دوستوں کو ایک ٹائم دینا ہے. ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے عیاشی کر رہا ہوں اور گھر میں جو ہے وہ بیوی بچے رول رہے ہیں. پیسے کو مینجمنٹ کرنا اسے آنا چاہیے. ماں پہ کتنے لگانے ہیں, بہن بھائیوں پہ کتنے لگانے ہیں, اور بیوی پہ کتنے لگانے ہیں, بچوں پہ کتنے لگانے ہیں. میں نے اکثر مردوں میں یہ چیز مس دیکھی ہے, بیوی بچے رول رہے ہوتے ہیں, یا کہیں بیوی بچے بہت اوپر ہوتے ہیں, ماں باپ رول رہے ہوتے ہیں, بہن بھائی رول رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ نہیں کرنا ہم نے. دوستوں میں ساری رات نہیں بیٹھنا. بیوی کے پردے کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. بیوی کو باہر گھومنے پھرنے, یہ اکیلی نہیں چھوڑنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. بیوی بلا وجہ گھر سے نہیں نکلنی چاہیے, آپ کی ذمہ داری ہے. کل کو اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. 3 لوگوں پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, ایک ماں باپ کا نافرمان, دوسرا دائمی شرابی, اور تیسرا دایوس. دایوس وہ بغیرت انسان ہوتا ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بہن بیٹی جو ہے وہ بے پردہ ہو کے گھروں میں بازاروں میں گھومتی رہتی ہے, مردوں سے باتیں کرتی رہتی ہے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیوی کا بوائے فرینڈ اور یہ وہ نہیں بنوانا بھائی. آپ ایک اس طرح کی چیز ہو, آپ ذمہ دار ہو, آپ نے ذمہ داری لینی ہے. بیوی کو خوش رکھنے کی آپ نے ہر حد تک کوشش کرنی ہے, ہر حد تک, کہ آپ اس کے جو ہے نا وہ جتنے بھی جائز ضروریات ہیں وہ پوری کریں. اپنی بیوی کو خرچہ جو بھی اس کا ہو وہ آپ ریگولرلی بیسس پہ اس کو دو گے. بیوی کے جو ہے وہ حلال جتنی بھی ضروریات ہیں وہ آپ پوری کرو گے. بہن بھائی اور ماں باپ, بیوی بچوں, ان سب پہ خرچ کرنے سے آپ کو جو ہے وہ خوشی ملے گی. زنا کی طرف نہیں جانا آپ نے, زانی نہیں بننا آپ نے, شرابی نہیں بننا آپ نے. نہ میں زانی کا رشتہ کراؤں گا, نہ میں شرابی کا. اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو پھر ہم کروا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کے باوجود آپ کا دوسرا نکاح کرنے کی کوئی خواہش ہے تو آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اپنی بیوی کو, اپنے رشتہ داروں کو, سب کو ایک اعتماد میں لیں. میں مانتا ہوں کہ دین میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے پوچھیں, لیکن کوئی بات نہیں, آپ نے رضامندی تو سب سے لینی ہے نا. کل کو ایک طوفان برپا نہیں کرنا آپ نے. آپ اپنا کوئی بھی کسی بھی طرح کا پروپوزل جو ہے وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں askkamransharif@gmail.com پہ. اور اس کے بعد جو ہے اب کچھ چیزیں لڑکی کے لیے ہیں. لڑکی کے لیے ایسا نہیں کہ ہم نے لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ دینا, نہیں, لڑکی کے اوپر بھی ذمہ داری ہیں. اگر لڑکے کے اوپر ہے تو لڑکی کے اوپر بھی ہیں. اب لڑکی کے اوپر جو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ شوہر کی جو ہے وہ فرما بردار ہو, اس کے ساتھ نافرمان نہ ہو, اور اس کو یہ پتہ ہو کہ شوہر کا حق جو ہے وہ سب سے پہلا اس پہ حق ہے. شرن پردہ کرتی ہو, نماز کی پابندی کرتی ہو, صدقہ خیرات کرتی ہو, اپنے آپ کو جو ہے وہ جھوٹ سے بچاتی ہو, اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جیسے شوہر ہے ان کو بھی جو جھوٹ سے بچائے. اپنے شوہر کو حلال کمانے کی دے, اس سے ناجائز فرمائشیں نہیں کرے, بلا وجہ کی زبان درازی نہیں کرے, بحث نہیں کرے. اپنے شوہر کے ذہنی اور جسمانی سکون کا جو ہے وہ خاص خیال رکھے. میرا شوہر میرے لیے سب کچھ ہے, یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے جو ہے وہ باہر نہ نکلے, اور اگر نکلے تو شوہر کی اجازت کے ساتھ اور اس کے ساتھ نکلے. شوہر کی کمائی کو کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا. ایون دین میں ہے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر صدقہ بھی نہیں کر سکتے. اب دونوں کی جو ذمہ داری ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے مل کے, آپ دونوں نے مل کے جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ گھر بنانا ہے, اور بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے دونوں نے, قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرنی ہے, واک اور ایکسرسائز دونوں نے اکٹھے کرنی ہے, دونوں نے جو ہے وہ صدقہ خیرات اکٹھے کرنا ہے, دونوں نے جو اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اس کی ایک اچھی تربیت کرنی ہے. یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ مجھ سے, میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا, آپ صرف وعدہ کریں کہ آپ یہ سب کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, بچوں کو جھوٹ سے بچائیں گے, اور بچوں کو صرف پیسہ 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 کمانا نہیں سکھائیں گے, انہیں دین اور دنیا دونوں دیں گے. اور قسم سے یہ کام اتنا آسان ہے, دین اور دنیا دینا. ہم صرف دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں, اور ہمیں دین ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے. آج سے آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں, آپ ہمیں جب بھی آپ یہ پرپوزل دیکھیں یا یہ ویڈیو دیکھیں, اور جب بھی آپ پرپوزل بھیجیں تو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ سارے وعدے اپنے آپ سے اور ہم سے کریں گے کہ میں یہ سب کروں گا. میرا مقصد اس معاشرے کو سدھارنا ہے. میں اکیلا نہیں سدھار سکتا, آپ کے ساتھ مل کے ضرور سدھار سکتا ہوں. یہ آن لائن اسلامک رشتہ جو ہوگا, یہی ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ میں آپ کی زندگی میں سکون دے سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز ہے وہ نیک بیوی ہے.
میں نے ایک انسان کو بنتے بھی دیکھا ہے اور ایک انسان کو بگڑتے بھی دیکھا ہے، ایک انسان کو تباہ و برباد ہوتے بھی دیکھا ہے۔ دنیا میں جو بڑا ہی خوبصورت انسان جونی ڈیپ، میرا فیوریٹ ایکٹر، بڑا ہی باکمال قسم کا ایکٹر جو ہے، جب اس کی ڈیورس ہو رہی تھی نا، تو اس نے ایک بات بڑی زبردست کہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے نا تو آپ کی زندگی اچھی ہے، اور اگر آپ کا لائف پارٹنر برا ہے تو آپ کی زندگی بری ہے، جہنم ہے۔ تو ہم نے خود کے لیے بھی اچھا لائف پارٹنر چوز کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی لائف پارٹنر اچھا چوز کرنا ہے، تاکہ دوسروں کی زندگی بھی آسان ہو اور ہماری زندگی بھی آسان ہو۔ اس پوری کاوش کو، میری اس کاوش کو آپ کامیاب کرنے کے لیے جتنی آپ کر سکتے ہو آپ لازماً کریں، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو ایک اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں۔ وہ خود اچھے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 420 کر کے یا ہمارے ساتھ کچھ ایسی گیم کر لیں گے، سر آپ ہمارے ساتھ گیم نہیں کر سکتے، اور کر بھی لیں گے تو ہمارے ساتھ کیا، اللہ کی نظر میں تو آپ پکڑے جائیں گے نا کسی مقام پہ۔ ہماری سب سے بری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا سب سے بیسٹ اگلے کو دکھاتے ہیں، جو کہ ہم ہوتے نہیں ہیں۔ تو کچھ ہی دیر بعد جب وہ ہم بیسٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا جو ایک فیس اوپر چڑھا ہوتا ہے، جو ایک پرت چڑھی ہوتی ہے، وہ اتر جاتی ہے، پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ رشتہ کبھی بھی جو ہے یہ سوچ کے نہ کیجیے گا کہ اس رشتے میں کچھ بھی غلط ہے، اس کو سٹارٹنگ میں روک دیں، اور ایسے انسان کا تلاش کریں، نہ بہت زیادہ خوبصورت انسان کی تلاش کریں، نہ بہت زیادہ مالدار انسان کی تلاش کریں، دیندار بندے کا انتخاب کریں۔ دین ہونا چاہیے، اس پہ مال بھی ہونا چاہیے، دین بھی ہونا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ صرف مال ہی دیکھ لیں، ہاں خوبصورت بھی ہو، دیندار بھی ہو، حیادار بھی ہو۔ اب یہ ساری کوالٹیز بھی تو کر سکتے ہیں کہ صرف آپ نے پیسہ ہی دیکھنا ہے اور صرف آپ نے دنیاوی اعتبار پہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ بہرحال آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا پرپوزل ہو، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں askkamransharif@gmail.com۔ انشاءاللہ ہم بیسٹ پرپوزل آپ کے لیے فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی ویڈیو کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔